بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا جس خالق و مالک نے زمین و آسمان بنایا، زمین و آسمان دا نظام چلایا، جس اللہ سبحانہ وتعالی دے قبضہ قدرت دے اندر میرے تو صحابات دی جان ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے تواڈے دلاں دی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا تے بے شمار درود و سلام دیاں بارشاہوں۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگو، بھائیو، لائق کے ساتھ احترام معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماں و بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم ببرکت کتاب دو مقامات صحابات دے سامنے پڑھے۔ پہلا مقام سورہ البقرہ اور دوسری آیت مقدسہ میں پڑھیے سورہ آل عمران اندروں۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی شرح صدر نصیب فرمائے، حق اور سچ بیان کرن دی، پھر ساڈے ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ احباب و حاضرین، میرا اج دا موضوع ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں۔ موضوع نہایت اہم ہے جو اکثر تصاباب دے سامنے ابتدا اندر میں عرض کرنا اور اج بھی کرنا چاہنا، بیداری دا ثبوت دینا ہے، بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی تہاڈا اس عظیم مرکز اندر مل بیٹھنا، خالصتاً قرآن اور حدیث نو سماعت کرنا، میرا تہاڈا رب قبول بھی فرما لے اور ذریعہ نجات بھی بنا دے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جدو انسان دائرہ اسلام اندر داخل ہوندہ ہے نا،
اسی تے الحمدللہ ایک مسلمان گھرانے اندر پیدا ہوئے، نسل در نسل مسلمان گھرانے اندر، لیکن ایسا بندہ جو غیر مسلم اسلام اندر داخل ہو گیا، کلمہ پڑھے ہے، اسلام اندر داخل ہو جان تو بعد ہر مسلمان عاقل بالغ مرد ہے یا عورت، اس تے یہ بات لاگو ہے کہ ہون جدو کلمہ آمینہ دے لال دا پڑھ لیا ہے تے اپنیاں منمانیاں دین اندر نہیں کرنی، بات اللہ اور ان دے رسول دی مننی ہے، اپنیاں مہاراں اسی کلمہ پڑھ کے نا ہم سادہ لفظہ اندر کلمہ پڑھ کے اسی اپنیاں مہاراں اللہ اور ان دے رسول نو پکڑا دینے ہاں کہ ہون اسی اپنی منمانی نہیں کرنی، اسی قرآن اور حدیث دے پابنداں دین اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جانے، یا دوسرے لفظہ اندر اس انداز نال سمجھو، انسان نے کلمہ پڑھے ہے، دائرہ اسلام اندر داخل ہو گیا ہے، ہن قرآن اور حدیث دا اصول بھی ہے، حکم بھی ہے، طریقہ بھی ہے، سلیقہ بھی ہے کہ انسان نے جدو کلمہ پڑھ لیا ہے، ہن نہ اللہ اور ان دے رسول دے مقابلے اندر کسے وڈیرے دی بات ہے، نہ کسے پیر تے فقیر دی بات ہے، نہ کسے امام تے مقتدی دی بات ہے، نہ کسے گدی نشین دی بات ہے، بات حرف آخر اگر تسلیم کردہ ہے اللہ اور ان دے رسول دی بات کو تسلیم کردہ ہے، اے یا کہ انسان دائرہ اسلام اندر داخل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نا اپنے قرآن اندر بیشتر مقامات اس بات دی ترغیب دلائیے اپنے بندیاں نو کہ اے میرے بندو اللہ اور ان دے رسول دی اتباع اندر آ جائے، کامیابی اس اندر ہے، جنت اس اندر ہے، دنیا آخرت دی نجات اس اندر ہے۔ اگر ہٹ جاؤ گے خالصتاً دین چھوڑ کے اپنیاں منمانیاں کرو گے، اپنیاں عقلاں دوڑاؤ گے، کسے شخصیت پرستی اندر مبتلا ہو جاؤ گے، پھر تسی دین نو چھوڑ کے گمراہی دے رستے اندر چل جاؤ گے، شیطان دے پیروکار بن جاؤ گے، رب رحمان دے پیروکار نہیں بنو گے۔ رب رحمان نے دین خالص دیتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ساڑھے تک خالص پہنچایا ہے، اور اصحاب پیغمبر جو سن نا رضی اللہ عنہم اجمعین، انہاں دا سب تو بڑا خاصہ یہ سی وہ دین دے اندر پورے دے پورے داخل ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھے ہے اور اسلام قبول کرن دی وجہ تو گھروں بے گھر ہو گئے، وطنوں بے وطن ہو گئے، شہروں بے شاعر ہو گئے، حتیٰ کہ کئی ایسے اصحاب سیرت دیاں کتاباں اندر احادیث دے اندر یہ موجود ہے کہ ایسے اصحاب انہاں کو بیوی بھی چھین لے گئی، بچے بھی چھین لے گئے، دولتاں بھی چھین لیاں گئیاں، صرف ایمان والی دولت بچا کے سونے معبود دے قدمہ آ گئے تے میرے توڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کے اپنے پروانے نو دلاسا دیتا ہے تے حوصلہ اس پروانے دا ودایا ہے کہ اے میرے پروانے اگر ایمان والی دولت لے آئیں تے سب کو جی لے آئیں۔ ایمان چیز ہے جو قرآن حدیث اندر اللہ نے بیان فرما دیتا ہے، سونے پیغمبر نے بیان فرما دیتا ہے، پھر ڈنڈی نہیں مارنی، پھر میرا تو اڈا نعرہ ہونا چاہیے، میرا تو اڈا عقیدہ ہونا چاہیے، میرا تو اڈا منہج ہونا چاہیے کہ سانو قرآن اور حدیث کافی ہے، سانو قرآن اور حدیث کافی ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو کہا ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، کہ میرے صحابہ دو چیزیں ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب تک انہاں دو چیزاں نو مضبوطی نال پکڑ لو گے تسی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ پتہ کی چلیا کہ وہ دو چیزاں آپ نے وضاحت فرما دیتی، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوسرا سونے پیغمبر دا فرمان ہے، جڑا گمراہی تو بچنا چاہتا ہے اندے واسطے قرآن حدیث کافی ہے۔
وہ بندہ گمراہ ہو گیا ہے جڑا قرآن حدیث چھڈ کے شخصیت پرستی اندر آ گیا ہے، جڑا بندہ قرآن حدیث چھڈ کے اپنی منمانی کردا ہے، بس دین اسلام نے کلمہ ہی سمجھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، نبی دا امتی بن گیا ہے، ہن شریعت عمل کرن دی ضرورت نہیں، اپنیاں منمانیاں تے مطلب دا دین لین والا۔ اور سونےو یہ جہالت تے ہو سکتی ہے، گمراہی تے ہو سکتی ہے، وہ بندہ کامیاب نہیں، کامیاب وہی بندہ ہے کہ جڑا دین اسلام اندر کامل داخل ہو گیا ہے۔ چلو ہن میں اللہ دا قرآن پڑھا۔ رب العالمین نے سورہ البقرہ دے اندر فرمایا ہے، اسلام دے اندر یہ اللہ دا حکم ہے، رب رحمان دا حکم ہے۔ مولا فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتے نے اے ایمان والے ہو، مطلوب ہی ایمان والے نے، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو ادخلو فی السلم کافۃ، اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام نو سمجھو، قرآن نو سمجھو، پیغمبر دے فرمان نو سمجھو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے قدماں دی پیروی نہیں کرنی، شیطان دا کہنا نہیں مننا، شیطانی رستیاں تے نہیں چلنا۔ انہو لکم عدو مبین، اے ایمان والے ہو، شیطان تہاڈا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ حضرات قرآن دے مقام تو پتہ کی چلے ہے، جیڑا قرآن تے حدیث چھڈ دیندا ہے او شیطان دے رستے چل جاندا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، قرآن حدیث چھڈن والا شیطان دا پیروکار ہے، رب رحمان دا پیروکار، رب رحمان دا پیروکار نہیں، شیطان دا پیروکار ہے۔ رب العالمین ایسے لوگ مطلوب نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والے ہو، اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، اس دے اندر کامیابی، اس دے اندر کامرانی۔ آؤ میں سورہ نساء دے اندر ایک اور آیت پاک پڑھا، آواز آندی ہے وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والے ہو، إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، جو اللہ پاک نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے شریعت نو نازل فرمائی ہے نا، اس شریعت والا آ جاؤ، اے دین والا آ جاؤ۔ اچھا ہن سادہ جی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن ہی نازل فرمایا، قرآن بھی منزل من اللہ ہے تے نبی پاک دی حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا بولنا در حقیقت اللہ دا بولنا ہے۔ ہن یہ دو چیزاں نے، دو چیزاں تو علاوہ اور کوئی عمل اللہ نو مطلوب ہی نہیں۔ تے جدوں قرآن حدیث سانو کافی ہے کہ اسی اپنی زندگی نو ایویں تیجی چیز وال گنجلا اندر مبتلا کرنا ہے، قرآن حدیث سے عمل ہو جائے تے یہ تھوڑا ہے۔ فرمایا ایمان والے ہو، جو اللہ پاک نے نازل فرمایا قرآن اور حدیث دے اندر ہو، قرآن تے حدیث وال آ جاؤ تے قرآن حدیث چوبدا کنوں ہے، وہ کون لوگ نے جڑے خالصتاً دین نو قبول نہیں کرتے، کہ انہاں دے سامنے قرآن بیان کیتا جائے، انہاں دے سامنے پیغمبر دا فرمان بیان کیتا جائے، انہاں دے سامنے آمینہ دے لال دا طریقہ تے سلیقہ تے زندگی نو بیان کیتا جائے، پیغمبر کائنات دے اسوہ حسنہ نو بیان کیتا جائے۔ اللہ فرماتے نے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا،
اللہ فرماتے نے ایمان والے ہو خالصتاً دین قرآن تے حدیث قبول نہیں کر دے تے منافق نہیں کر دے انہاں دے دلاں اندر نا پیڑ اٹھ جاندی ہے جدوں انہاں نوں کہا جائے قرآن نوں منیا کر یار پیغمبر دے فرمان نوں دسیا بنیا کر اے بات حرف آخر صحابہ نے اپنی زندگی قرآن اور حدیث سے عمل کر کے گزاری تے رب راضی ہو گیا اور صحابہ دے دین دے صحابہ دے دور دے اندر وہ کیڑی تیسری چیز سی کہ جو صحابہ اس سے عمل کرتے سن اگر اصحاب پیغمبر قرآن اور حدیث سے عمل کرن دی وجہ تو جنتی ہو سکتے نے اج میں تے تو قرآن تے حدیث سے عمل کرن دی وجہ تو کیوں نہیں جنت جا سکتے فرمایا رائیت المنافقین یسدون عنک صدودا جڑے منافق نے انہاں دے ٹھڈاں چ پیڑاں اٹھ دیاں نے لے قرآن تے حدیث تے اس دور دے اندر موجودہ دور دے اندر بھی تسی دیکھو کئی ایسے نے قرآن حدیث بیان کریے من دے ہی نہیں آدھے ہی نہیں جی ہم تو اپنے اماموں کے مقلد ہیں جڑا کائنات دا امام بن کے آیا امام الانبیاء بن کے آیا ان دے دیتے نو بھروسہ نہیں جڑا نبی دا امتی ان دی گل پہ ماننا ہے یار کوئی انصاف تا کرو نا تے سمپل جیاں باتاں نے ہجے سانو بنیادی چیزاں دی سمجھ نہیں لگی فرمایا ایمان والے ہو اسلام نو پورے دے پورے سمجھو اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ اللہ اکبر کبیرہ کلمہ پڑھے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا مقتدا من لیا پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا پیر و مرشد تسلیم کیتا ہے پھر ہر بندے دا عقیدہ ہونا چاہیے اور سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا قذر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنا ندی اور ساٹیاں تے لوڑا توڑا مدنی مکا گیا ساٹیاں تے لوڑا توڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا اور لوڑ نہیں سرین دیتی اورا پرا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی اے عقیدہ بن جائے اسی جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے ہن جان تے جا سکتی ہے سونے پیغمبر دی اتباع اندر گزاراں گے پاک پیغمبر دی سنت دی مخالفت نہیں کریں گے انہیں تے کوئی اختلافی گل نہیں ہے تے بڑی سونی گل ہے جڑا ایسی خالص گل دسے او بھائیوں دا تے بوسا بھی لینا چاہیے حضرت تسی خالص دین دس رہے لیکن وہی لگ گیا چسکیاں تھے جی آ مولوی نے بڑے بابے دی کرامت دسی ہے مردے نو زندہ کر چھڑیا لے ایسی دین پہ سن لے جو کم نبی پاک نہ کر سکے آپ دے امتی پہ کر دینے اس تو بڑی اور دین نل کیا زیادتی ہے اس تو بڑی اللہ اور دے رسول نل کیا زیادتی ہے جیڑا اختیار اللہ نے سونے نبی نو نہیں دیتا آج دے بابے نو لب گیا جڈا مولوی چھڑے گا اوڈی اچھی سبحان اللہ آ رہی ہے سنان والا بھی سمن بکمنے تے سنن والے بھی اللہ خیر کرے ہمیں دے کدی جرت ہی نہیں کی تھی مولوی جی یہ دین ہے جڑا تسی دس رہے ہو اور سانو قرآن حدیث پڑھ کے دسو اور سانو قرآن دیاں آیتاں دسو تفاسیر دسو سانو پیغمبر دی زندگی دسو اج جڑا خالص دین دسدا ہے کئیاں دے ٹھڈاں چ پیڑ ہو جاندی جنوں خالص دودھ نہیں نا مافق آندا اونوں پیچس لگ جاندے نے اج کل جنوں خالص دین دسوں دا بھی ٹھڈ خراب ہو جاندا ہے بندہ جائے کتے معاملات ہی الٹ ہو گئے حضرات دین اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ اللہ اکبر کبیرہ صحابہ نے ایک گل سمجھیے صحابہ نے دین اندر تاکید کی تھی جدو کلمہ پڑھے ہے پھر انہاں اپنیاں منمانیاں نہیں کی دیا دین اندر کیویں داخل ہونا ہے جدو کلمہ پڑھ لے ہے اپنیاں منمانیاں نہیں کلمہ پڑھ لے ہے چلے گی تے اللہ اور دے رسول دی میں صحیح البخاری اندروں بیان کرنا چاہنا میرے ویر شیخ برادران بیٹھے نے اللہ آنا قبول فرمائے میں ایک مثال دینا چاہنا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے بڑے عظیم سے آبی ہے انہاں دا بکریاں دا ریوڑے بکریاں دا اجڑے ایک باندی تے لونڈی بکریاں چران واسطے باہر چلی جاندی ہے اور سیال کوٹیا مثالہ دین دا مقصد دے تاکہ تینوں سمجھ آ جائے حضرات دین خالص قبول کرو دین دے اندر ڈنڈی نہیں مارنی حضرت
کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں بکریاں دا ریوڑ لونڈی چرا رہی ہے. چراندیاں ایک بکری موت و حیات دی کشمکش اندر ہے. بکری مرن دے قریب ہے. اس عورت نے اس لونڈی نے ایک پتھر نو توڑیا تے پتھر دی نوک دے نال اس بکری نو ذبح کر دیتا ہے. بکری ذبح ہو جاندی ہے. بالآخر گوشت بن گیا ہے, گوشت تیار ہو گیا ہے. تے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا آپ بکریاں دا ریوڑ تے جنہ دی اپنی بکری ہے, اس بکری دے مالک بھی آپ نے. صحابہ میں تواڈے ایمان تو قربان جاواں, انہاں نو کہا جائے اے کعب اے تواڈے ریوڑ دے اندر ایک بکری موت و حیات دی کشمکش اندر ہے, اے تواڈی لونڈی نے بکری نو ذبح کر دیتا ہے, گوشت بن گیا ہے تے کھا لو تواڈے بکریاں دا گوشت ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی نے فرمایا لا تاکلوا حتی اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کعب فرماندے نے میں ایک گوشت نہیں کھاواں گا. حضرات اے گل دی گہرائی ول جایا جے مٹن کڑائی ہوئے چھڑدا کون ہے؟ ساڈا تے ایمان ایسا نہ حلال نہ حرام تمیزاں ہی بھول گئے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں ایک گوشت نہیں کھاواں گا جب تک میں آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ پوچھ لواں سونیاں پلا لونڈی دا ذبیحہ جائز بھی ہے کہ نہیں. میں پہلے تصدیق کرانگا ایک عورت دا لونڈی دا ذبیحہ جائز بھی ہے کہ نہیں, کتے نجائز ہوئے تے میں کھا لواں. اے جے دین اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ, جدو کلمہ پڑھیا تے پھر اپنیاں منمانیاں نہیں چل دیاں. یار چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا سونیاں میرے بکریاں دا ریوڑ میں مالک تے بکری مرن لگی ہے, میری لونڈی نے بکری نو ذبح کیتا ہے, وہ میرے واسطے جائز ہے کہ نہیں؟ آقا میں پوچھنا چاہنا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کعب جائز ہے تسی کھا سکتے ہو. جدو سرکار نے مور لگائی ہے کعب نے گوشت کھادا ہے, اپنیاں منمانیاں نہیں کیتیاں. یار اج دین ایڈا ہی سستا ہے, جدھر نو کوئی تانوں لگا دے تسی ادھر ہی لگ جاندے ہو, تحقیق کر دے ہی نہیں دے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. حضرات دین اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ, اپنیاں منمانیاں نہیں جے کرنیاں, قرآن تے حدیث تو تصدیق کرنی ہے. جیڑا میں عمل کر رہے ہیں, جیڑا میں کام کر رہے آیا کہ میرے حق اندر بہتر ہے, یہ طریقہ مصطفیٰ دا ہے کہ نہیں, قرآن حدیث اندروں مثال ملتی ہے کہ نہیں. اگر ملتی ہے عمل کر, تحقیق کریا کر, ریسرچ کریا کر. اور تو 50-100 روپے دی سبزی خریدنی ہوئے, تحقیق کرنا ہے سبزی تازہ ہے کہ نہیں, تحقیق کرنا ہے گوشت فریش ہے کہ نہیں, اور گوشت لینا ہوئے تحقیق کرنا ہے. جدو دین لینا ہوئے ادو تیری عقل سو جاندی ہے, جو مولوی نے کہہ دیتا اوہو کو جی دین. یار تیری سبزی تو بھی سستا ہو گیا, تیرے گوشت تو بھی سستا ہو گیا. صحابہ نے تے انج دین قبول نہیں کیتا. صحابہ دین دے معاملے اندر خیرت والے, ابھی 2-4 نمبری ڈب کھڑبے گونگلو مطلب دا دین لینا ہے, جڑی مطلب دی بات نہیں. لو جی مولوی صاحب ٹھیک ہے آپ ٹھیک فرما رہے, لیکن ہمارے امام تو یوں کہتے ہیں شریعت تیرے امام تے اے نازل نہیں, شریعت آمینہ دے لال تے نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سمجھ آ رہی؟ ایک اور مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانے, یہ بھی بخاری اندر روایت ہے. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی انہوں نے نکاح کیتا, ایک لڑکی نے شادی کی تھی, نکاح کیتا. جدو نکاح ہو گیا ہے, شادی ہو گئی ہے, ایک بی بی آئی, انہیں جناب عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیا تے عقبہ دی اہلیہ نے بھی دیکھیا تے بی بی نے دعویٰ کیتا اے عقبہ اور جس لڑکی نال تو نکاح کیتا ہے انہوں بھی میں دودھ پہ آیا ہے, تینوں بھی میں دودھ پہ آیا, تے تیری رضائی پہن لگ دی, تیرا نکاح ہو نہیں سکتا. نکاح کیویں ہو گیا ہے؟ تانوں دونوں میں دودھ پلایا, بخاری اندر ہے. اب بھائی اس اسٹیج تو اللہ دے فضل و رحمت دے نال قرآن حدیث ہی بیان ہے, اسی کسے کہانیاں دے قائل نہیں.
بابیاں دی سننی ہے، ہیر رانجے دی سننی، ادھر جاؤ ایتھے خالص دین آئے گا جو دین آمینہ دے لال نے دسیا ہے، صحابہ نے تابعین نو دسیا ہے، تابعین نے تبع تابعین نو دسیا ہے، اے چلدا چلدا دین اج میرے تواڈے تک پہنچی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اے ربانی دی جان جا سکتی ہے رب العالمین دے فضل و رحمت دے نال۔ اس زبان اندروں جدوں بھی بیان ہوئے گا رب دا قرآن بیان ہوئے گا، آمینہ دے لال دا سچا فرمان بیان ہوئے گا انشاءاللہ۔ جناب عقبہ نو بی بی نے دعویٰ کرتا، عقبہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گیا ہے کہ کی بنے گا، تے جناب عقبہ ہن صحابہ دا طریقہ دیکھو وہ دین اندر کیویں داخل ہے۔ حضرت عقبہ فرماندے نے بی بی میں تیری گل نہیں مننی، دین تیرے تے نازل نہیں ہویا، دین آمینہ دے لال تے نازل ہویا ہے، میں یہ بات سونے نبی کو پوچھاں گا۔ اچھا مینوں یہ دسو اے کالیاں تو چٹے آ گئے کئیاں بزرگاں دے، تے کئی ایسے نے بزرگ کئی ایسے ساری زندگی گزار لئیے ہجے تک ان دی نماز ہی نہیں سدھی ہوئی، انہیں یہ تک پوچھن دی بھی جسارت نہیں کیتی مولوی جی جویں سرکار نے نماز پڑھی سانو او نماز دسو، سلو کمار آئی تو مونی اسلی، سانو پیغمبر کائنات دی نماز دسو اسی دس دیں۔ کئی ایسے نے میرے خیال 100 دے اندروں 70 تو 80% لوگ ایسے نے جنہاں نو اجے غسل جنابت ہی نہیں آؤندی، اوویں پھر دے پینے اور اسی پوچھن دی بھی جسارت نہیں کردے، اوویں پھر رہے ہیں۔ تو جے پوچھ لو سرکار دی محبت جان بھی قربان ہے، اجے غسل دا طریقہ نہیں ہے جان تو دے رہے ہیں، وضو دا طریقہ نہیں جان دے رہے ہیں، نماز دا طریقہ نہیں جان تو دے رہے ہیں، جس نماز تو بغیر گزارا ہی نہیں، وہ نماز سنت دے مطابق نہیں، اللہ قبول کیویں کرے۔ حضرت عقبہ مکے اندر سونے پیغمبر مدینے اندر 450 کلومیٹر دی مسافت ہے تے اے مسئلہ ایک پیش آیا ہے، دین اسلام اندر صحابہ کیویں داخل ہوئے نے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فرمایا بی بی میں تیری گل نہیں مننی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق کراواں گا۔ فرقب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، حضرت عقبہ نے ایک سواری تیار کی تھی، سواری تے بہ گئے، ان پریشانی لگ گئی ہے، پریشانی آئی ہے، مکیوں مدینے وال سواری پا دیتی ہے، 450 کلومیٹر دا سفر، ادو تے جدید ایک گاڑیاں نہیں ریل گڈیاں نہیں، کئی دنوں دا سفر کر رہے ہیں ایک مسئلے واسطے، کیوں کسی آپا نو پتہ ہے اللہ پاک اپنے قرآن اندر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ جے کلمہ پڑھے ہے پھر اپنیاں منمانیاں نہیں، جے اپنیاں منمانیاں کرنیاں نے کلمہ پڑھن دا فائدہ کی ہے، مسلمان ہون دا فائدہ کی ہے۔ اگر تو کلمہ پڑھے ہے طریقہ آمینہ دے لال دا چلے گا، سلیقہ آمینہ دے لال دا چلے گا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک پہنچ گئے، کئی دنوں دا سفر کر گئے، مدینے پہنچے نے کہ آمدے نے سونیا اس طرح میں ایک لڑکی نکاح کیتا ہے، عورت آئیے انہیں دعویٰ کیتا ہے اے عقبہ تینوں بھی میں دودھ پلایا، جس لڑکی نال تو نکاح کیتا انہوں بھی میں دودھ پلایا، لہذا تہاڈا آپس اندر نکاح نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ دی گل سنی ہے، سیال کوٹیا ذرا کن کھولنا، ایویں نہیں رب نے صحابہ واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے، رضا دے سرٹیفکیٹ دیتے، ایویں نہیں سارا جگ صحابہ دی عظمت بیان کر رہا، صحابہ دے ترانے بیان کر رہا، آقا علیہ السلام نو حضرت عقبہ نے بیان کیتا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بیان فرمایا کیف وقد کیلا، اے میرے عقبہ اگر وہ بی بی نے گل کہی ہے تے تو کیویں اس عورت دے نکاح اندر رہ سکنا ہے۔ حضرت عقبہ نے ایک جملہ سنے ہیں تے اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی کہ سرکار نے مور لگا دیتی ہے، انہیں میرے عقد اندر نہیں آ سکتی کیونکہ دونوں نو دودھ پلایا ہے، بھلیکھے اندر نکاح ہویا ہے، رضائی بہن دے بھائی دا نکاح نہیں ہو سکتا۔ میرے عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے ایک جملے تے اے نکاح نو توڑ دیتا ہے۔ پیغمبر کائنات دیاں سینکڑوں حدیثاں میرے تواڈے سامنے، اسی عمل کرنے واسطے تیار۔ صحابہ ایڈے لمبے سفر کر کے تے دین دی سرچ کر رہے ہیں، دین تے عمل کر رہے ہیں، سانو گھر بیٹھے ہیں سارا دین لب گیا، اسی پھر بھی دین دے معاملے اندر سنجیدہ نہیں۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور لوگو اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھا۔ رب العالمین اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں سورہ آل عمران، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہو، اسلام تو علاوہ، قرآن حدیث تو علاوہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ پاک نے واضح فرما دیتا ہے میں رب قرآن تے حدیث تو علاوہ اور کوئی گل قبول ہی نہیں کردا۔ رب نو مطلوب ہے قرآن حدیث سے عمل کرنا۔ اچھا اپنا گھر سنبھالیا نہ جائے تے بندہ آ کے پورے ملک نو میں کندا دیاں، اور قرآن حدیث سے عمل ہوندا نہیں تے تیجی چوتھی شے لے بھج رہے ہو، پہلے قرآن حدیث سے عمل کرو۔ قرآن حدیث کافی ہے کہ جس اندر شاکی کوئی نہیں، قرآن بھی غلطی تو پاک تے ذرا محبت نہ بولو سونے پیغمبر دا ایک ایک جملہ بھی غلطی تو پاک ہے۔ اللہ پاک دا قرآن تد اعلان فرما رہے ایمان والے ہو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام تو علاوہ کوئی اللہ عمل قبول نہیں کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جڑے سن نا یہودی اے تباہ کس وجہ تو ہوئے نے، برباد کس وجہ تو ہوئے نے، اللہ پاک نے قرآن اندر انہاں دی بربادی دا سبب دسیا۔ ہن ذرا غور کریا جے، اسی تے ذرا ایکٹیو ہی نہ ہوندے سندے نہیں، اے کدی اے وی گلاں سنیا کرو تاکہ میری تہاڈی زندگی اندر یار چینج پیدا ہوئے، گونگلو بن کے زندگی نہ گزاریے یار، ایکٹیو تو ہوئیے۔ قیامت والے دن سونے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے جائیے تے میرا سونا نبی فخر نال کہے اللہ میرے امتی نے جڑے دین دے معاملے اندر غیرت مند سن۔ گونگلو بن کے نہ جائیے، ڈب کھڑبے بن کے نہ جاؤ، دین دے معاملے اندر غیرت مند بن جو، دین اندر پورے دے پورے داخل ہو جو، رب عرش تے راضی ہو جائے، قیامت والے دن آمینہ دا لال سفارش کرے تے سونے نبی دی اقتداء اندر جنت دے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ یہودی برباد ہوئے، کس وجہ تو برباد ہوئے نے؟ اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمایا سورہ بقرہ دے اندر اللہ فرماندے نے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ فرماندے نے اے یہودی اس وجہ تو برباد ہو گئے، اے یہودی اس وجہ تو ناکام ہو گئے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، انہاں دا عمل کیسی اے بعض ایتاں تے بعض چیزاں تے عمل کر لیندے سن، بعض اللہ دے احکام دا انکار کر دیندے سن، یعنی من مانیاں کر دے سن، جیڑی مطلب دی گل آندی سی اونوں من لیندے سن، جیڑی مطلب دی نہیں اونوں چھڈ دیندے سن، یعنی انہاں نے رد و بدل کر دیتا دین دے معاملے اندر۔ اللہ ملک اللہ نے فرمایا اے برباد ہو گئے۔ ایمان والےو اپنے آپ نو بربادی تو بچا لو، او سونےو اللہ نے تے تانوں نبی بھی اونچا عطا فرمایا ہے، اللہ نے تانوں پیغمبر کائنات بھی اللہ عطا فرمایا ہے، جیڑا حبیب مصطفیٰ حبیب خدا بن کے آیا ہے، جیڑا امام الانبیاء بن کے آیا ہے، خطیب الانبیاء بن کے آیا ہے، جو پیغمبر کائنات تو سب تو اعلیٰ ہے، حسن تو بھی اعلیٰ، عظمت تو بھی اعلیٰ، شان تو بھی اعلیٰ، مقام تو بھی اعلیٰ، جس پیغمبر دی ذات بھی اعلیٰ، بات بھی اعلیٰ، جس پیغمبر دا کرانہ بھی اعلیٰ، قبیلہ بھی اعلیٰ، کر بھی اعلیٰ، جس پیغمبر دی ایک ادا اعلیٰ، اس پیغمبر دی بات مر مٹن واسطے تیار ہو جا۔ حضرات زندگی تے گزر جانی ہے، زندگی کتاب و سنت مطابق گزار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے یہودی برباد ہوئے، انہاں نے دین دے معاملے اندر اپنیاں منمانیاں کیتیاں نے۔ آج دا مسلمان بھی برباد ہو رہے ہیں اپنیاں منمانیاں کر، انہاں دیاں نمازاں چیک کرو جی، ہماری فقہ حنفی میں نماز دا طریقہ ہی ہے یار، فقہ نہیں چل دی جتے پیغمبر آ جائے اتے محمدی نماز پڑھ، فقہ حنفی نماز نہ پڑھ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہاں دا عزت، انہاں دا مقام یار، انہاں دے پیران دی دھول میری اکھاں دا سرما ہے، انہاں نے بڑا دین ایمان دے اندر اسلام اندر تحقیق کیتی ہے، اللہ دے ولی سن، لیکن انہاں نے اے تے نہیں فرمایا کہ نماز جو میں کہہ رہے ہوں پڑھنی ہے، انہاں بھی یہ فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، او میرے منن والے ہو جیڑی پیغمبر دی صحیح حدیث ہے او امام ابو حنیفہ دا عقیدہ ہے۔
ڈنڈیاں تے اج دے مولویاں نے ماریاں نے ٹھڈاں دی خاطر، پیٹ پوجا دی خاطر تین نو بگاڑے ہے۔ فرمایا ایمان والے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام اندر ایمان اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ آؤ میں ایک اور مثال تانوں سنا دیواں، بخاری دے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے چند صحابہ سفر دے اندر گئے، چلتے چلتے عرب دے ایک قبیلے اندر پہنچے نے، صحابہ مسافر نے، انہاں نوں بھوک لگی ہے، انہاں صحابہ نے قبیلے تے پہنچے نے، انہاں نے کھانا منگیا، ساڈی مہمان نوازی کیتی جائے۔ وہ قبیلے والے ایڈے ڈاڈے سن، انہاں نے انکار ہی کر دیتا مہمان نوازی۔ صحابہ قبیلے تو بعد پڑاؤ کر لیا، تھکاوٹ بھی سی۔ اللہ دی قدرت، اس قبیلے دے سردار نو سپ لڑ گیا، سپ نے ڈسیا، ہن چلن تو بھی قاصر ہو گیا، اتنی شدت دی تکلیف ہے، اے مر رہا ہے، اچھل رہا ہے۔ تے او قبیلے اندر ایک بندہ آندا ہے، او جڑے نیک لوگ آئے سن اللہ والے لگدے نے، انہاں کول چاہیے کوئی دم درود کرن تے اے ساڈے سردار نو کوئی آرام افاقہ پہنچے۔ بہرحال پہنچ گئے، سردار نو سپ لڑیا، پہنچے نے، صحابہ کول آ گئے، پیغمبر دے یاراں کول آ گئے، آ کے آندے نے تسی نیک لگدے ہو، ساڈے سردار نو سپ لڑیا ہے تے آؤ نہ کچھ مسئلہ حل کر دیو۔ صحابہ آندے نے تسی مہمان نوازی نہ کیتی، اسی دم مفت نہیں کرنا، اینیاں بکریاں لواں گے۔ سردار بڑا تگڑا سی، انہاں کہا بکریاں لو، مینوں آرام آنا چاہیے۔ اچھا صحابی چلا گیا، دم کیتا، دم کی کیتا ہے، دم بھی سن لو۔ قرآن پاک اندر ایسی سورت جے، اس سورت اندر اللہ پاک نے زہر دا بھی علاج رکھ دیتا جے، کوئی بھی بندہ صدقے دل نال اے سورہ پڑھ کے دم کرے، رب ساریاں بیماریاں رفع کر۔ سورہ کیڑی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت آقا علیہ السلام دے پروانے نے جدو یہ سورہ پڑھ کے دم کیتی، حدیث دے الفاظ فَكَأَنَّمَا نُسِيتَ مِنْ اِقَالٍ يَمْشِي، اے جڑا سردار ہے جدو فاتحہ پڑھ کے دم کیتی ہے، اے انج ٹھیک ہو گیا ہے جی میں سپ نے ڈسیا ہی نہیں، تے چلن بھی لگ پیا، بالکل صحیح سلامت ہو گیا۔ ہن بکریاں مل گئیاں، حدیث اندر موجود 40 بکریاں سن، ایک روایت اندر 100 بکریاں سن۔ چلو بکریاں ملیاں، لے آئے تے صحابہ نو بھوک لگی ہے، اے گل سنیا جے، صحابہ دا وعدہ دیکھو، تحقیق دیکھو، دین دے معاملے اندر منمانیاں نہیں کیتیاں۔ ہن تمام صحابہ نو بھوک لگی ہے، مسافر سن، بھوک شدت دی لگی ہے۔ جدو بکریاں آئیاں نا، ہن آئی جو بعض صحابہ بولے نے فقال بعضهم اقسموا، بعض صحابہ بولے اور دم کرنے والے بکریاں تقسیم کر لئیے، بھوک بڑی لگی ہے تاکہ اسی کھانا کھائیے، گوشت کھائیے، اے بکریاں ملیاں نے تے تقسیم کر لئیے۔ فقال الذی وقال لا تفعلوا حتی نعطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پیغمبر دے صحابی نے دم کیتا سی انہیں کہا انج نہیں کرنا، ہجے بکریاں تقسیم نہیں کرنیاں، پہلے پیغمبر کائنات کو جاواں گے، انہاں کو جا کے پوچھنے ہاں سونے دم کیتا تے بکریاں لئیاں نے، سانو اے بکریاں جائز بھی ہے کہ نہیں؟ اسی کروڑوں دا کاروبار کرنے ہیں، جرت ہی نہیں کردے مولوی صاحب اے میری تجارت جائز ہے بھی کہ نہیں؟ سود کھا کھا کے اسی حرام کھا کھا کے اتھوں تک پہنچ گئے، بینک بیلنس بنا لیا، لیکن جرت ہی نہیں کیتی مولوی صاحب میرا کاروبار مشکوک تے نہیں۔ بھوک لگی ہے، بکریاں گوشت نہیں کھاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا گیا، سونیا انج انج دم کیتا ہے، آپ نے فرمایا کی پڑھیا ہے؟ فرمایا سونیا جو تسی دسیا سورہ فاتحہ ہی پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا جائز ہے، تسی بھی کھاؤ تے میرا حصہ بھی رکھو، تسی بھی کھاؤ، تسی بھی کھایا کرو، مولویاں دا بھی حصہ رکھیا کرو۔
تسی بھی کھاؤ جائز ہے، تسی بھی کھاؤ تے میرا بھی حصہ رکھو۔ صحابہ نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق کروائیے، پھر صحابہ نے کہا تھا صحابہ کتنے غیرت والے، اللہ اکبر کبیرہ، دین اندر منمانیاں نہیں۔ یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ بخاری دے کل سنو، امام زہری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعین، حضرت امام زہری رحمہ اللہ یہ بہت بڑے محدث بھی نے، یہ دمشق اندر چلے گئے نے، مدینے تو ہزاروں کلومیٹر دی مسافت ہے، دمشق اندر گئے، انہاں دی ملاقات نبی دے یار حضرت انس نال ہو گئی ہے رضی اللہ تعالی۔ جناب انس نال ملاقات ہوئی نا تے فرماندے نے امام زہری رحمہ اللہ، وَهُوَ يُبْكِي، نبی دا پروانہ رو رہا سی، اللہ نبی دا پروانہ رو رہا ہے۔ تے امام زہری رحمہ اللہ فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا کہ نبی دا عظیم صحابی رو رہے نے، آنسو بہا رہے نے۔ ہن ذرا سنیا جے دھیان نال، امام زہری فرماندے نے اے نبی دے پروانے تسی کیوں رو رہے ہو، کس وجہ تو رو رہے ہو؟ ہن رون دا سبب نبی دا یار دسو جے، اس اندر عقیدہ بھی جے، کاش اتر جائے تیرے دل میں یہ لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، امام زہری رحمہ اللہ فرماندے نے، میں اس وجہ تو رو رہا ہاں، میں سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر جیڑیاں چیزاں ویکھیاں سی اج مینوں نظر ہی نہیں آ رہی۔ نبی دے دور اندر جیڑیاں چیزاں دیکھیاں آج نظر ہی نہیں آ رہیاں، لوگ ردو بدل کر رہے۔ اگلی گل فرماندے نے، آ جا کے رہ نماز گئی ہے، میں کی دیکھ رہا دمشق دے اندر آ جا کے ایک نماز رہ گئی ہے، انہاں لوگاں نے نماز بھی بے ٹائمی پڑھی تے سنت دے خلاف پڑھ گئے، پیغمبر کائنات دی سنت نو بھی چھوڑ دیتا ہے، تے میں اس وجہ تو رو رہا ہاں اجے تے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اندر رہلتی ہویا سال ہی گزرے نے تے انہاں لوگاں نے دین نو بدل دیتا، صحابہ رو رہے نے، حضرت انس روئے اس وجہ تو انہاں لوگاں نے دین نو بدلے ہے، دین اندر منمانیاں کیتیاں نے۔ اگر اے ساڈے دور اندر صحابہ موجود ہوندے تے کی انہاں دا حال ہونا سی؟ اسی دین کیا ہے کہ تمام اعمال ہی بدل دیتے نے، نماز نو بھی بدل دیتا، اذان نو بھی بدل دیتا، درود بھی بدل دیتا، ساڈی کمی خوشی بھی بدل گئی، اسی منمانیاں پہ کر رہے ہیں۔ حضرات قرآن کہہ رہے ہیں، یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے ہو اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ منمانیاں فکر پیدا کرو کہ اسی دین اوہی دین قبول کرنا جڑا دین اللہ مالک العلام نے سونے محبوب دے سینہ پاک دے نازل فرمایا۔ ایتھے اگر اسی کوئی صحیح دین دسی ہے نا کئی دے گالی پہ جاندے نے، لیکن صحابہ دیکھو میں تو بخاری دی ایک بات سنانا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے، ایک نبی دا پروانہ آیا، مسجد وچ آیا، انہاں نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد سرکار نو سلام کیتا، آپ نے سلام دا جواب دیتا، جواب دین تو بعد نا نبی پاک نے اینو نماز پڑھ دے ہویا دیکھیا تے آپ فرماندے نے، ارجی فصلی فانک لم تصلی، او میرے پروانے لوٹ دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز پڑھی نہیں، حالانکہ نماز پڑھ چکے تو نماز پڑھی نہیں۔ انہیں پروانہ پھر لوٹیا، انہیں پھر نماز پڑھی، پھر سرکار نو سلام کیتا، 3 دفعہ واقعہ ہویا، پھر سلام کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے ارجی فصلی فانک لم تصلی، اے پروانے پھر لوٹ جا، نماز پڑھ تو نماز پڑھی نہیں۔ 3 دفعہ انہیں نماز نو دڑایا ہے، میرے پیغمبر دا ہی جملہ ہے، تے تیسری دفعہ جدو ہو گئی تے اے پروانہ بولے ہے، ہمدہ سونے والذی بعثک بالحق، محبوب سونے میں نو اس ذات کی قسم ہے جس اللہ نے تانوں حق دے کے مبعوث فرمایا ہے، آقا مینوں انج دی نماز آندی ہے تسی سکھا دیو۔ ایتھے اگر کسی نو کہہ دیں نا یار تیری نماز سنت دے مطابق، بے جا مولوی سنت دے مطابق نہیں، سنتاں کو نہیں، تو مینوں نماز دسن والا،
پروانہ 3 دفعہ نماز پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، بالآخر جدو میرے پیغمبر نے فرمایا تو نماز پڑھی نہیں، ادب نال گزارش کردا سونیا مینوں ایویں دی آندی آقا مینوں سکھا دیو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی ہے، اے میں ایک جمعہ مکمل پڑھاواں گا نماز دے طریقے تے، نماز دے طریقے تے۔ آپ نے فرمایا جدو نماز پڑھنی تکبیر اولا رفع الیدین کرنا ہے، اے کنیاں دے برابر یا کناں دی لو دے برابر اپنے ہاتھ اٹھانے نے، سینے تے ہاتھ بننے نے، رکوع کرنا ہے، تسلی نہ رکوع کرنا ہے، رکوع تو سر اٹھانا ہے تے ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ چلا جائے، پھر آگے سجدے جانا ہے، سجدہ کرنا ہے، سجدے تو سر اٹھانا ہے، دوسرے سجدے دے درمیان آرام نال بیٹھنا ہے، جدو ہر عضو اپنی اپنی جگہ چلا جائے۔ میرے پیغمبر نے نماز دا طریقہ دسیا، انہیں نماز اپنی سدھی کر کے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے میری نماز کامل پیغمبر کائنات کی سنت دے مطابق ہو گئی ہے۔ سیال کوٹیا آج کوئی نوجوان جرت کرے گا حضرت صاحب اے میں نماز پڑھ رہا ہوں میری نماز چیک کرو آیا کہ میری نماز سونے محبوب جیسی نماز ہے کہ نہیں۔ اور اگلی بھی گل یہ مسئلہ صرف اہل حدیث دے سٹیج تو اسی کہہ سکنے ہیں، دجے مولوی نہیں کہنے انہوں نے پتہ لگ جائے گا ہی ننگے ہو جائیں گے۔ جے کسی نے پوچھ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز دسو تو کتھوں دسن گے، انہوں دی اپنی سرکار جیسی نماز نہیں۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، خود سرچ کر۔ یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام دے اندر اپنیاں زندگیاں گزار لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلو میں محبت نال کہنا چاہنا سونے نبی نالے پیار میری زندگی، اس دے اشارے دے نثار میری زندگی، سونے نبی پاک دے پیار میری زندگی، اس دے اشارے دے نثار میری زندگی۔ آیا انسانہ دے او دکھڑے مکان لئی آقا، آیا انسانہ دے او دکھڑے مکان لئی، ساڑھے جے نمانے آتے رحمتاں لٹان لئی، تے ڈبی ہوئی ساڑھی انہیں تار دیتی زندگی، اس دے اشارے دے نثار ساڑھی زندگی۔ رب رحمان دیوی ایو منظوری نبی دے اشارے آتے چلنا ضروری ہے، رب رحمان دیوی ایو منظوری ہے، نبی دے قدماتے چلنا ضروری ہے، بنا ان دے قدماتے خاک میری زندگی، اس دے اشارے دے نثار میری زندگی۔ زندگی اوتے جدوں رنگ اوندا چڑھے دا، زندگی دے اتے جدوں رنگ اوندا چڑھے دا، اس تو زیادہ نہیں ربانی کچھ منگے دا، پیش سونے لئی ہے، پیش سونے لئی ہے، دن رات میری زندگی، اس دے اشارے تے نثار میری زندگی۔ ایمان ایسا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اشاریاں تے اپنی زندگی تن من دن قربان کر۔ اچھا ایک اور گل آخر تے کراں، گل کتے نبیڑیے کیونکہ ٹائم نہیں وفا کرتا، میں نے سمجھ نہیں چلتی، وہ گھڑی بھجدی بڑی تیز ہے جمعے تے، ورنہ اگر میرے واسطے ہوئے کیونکہ تسی آ رہے ہو جمعہ ہونا تے مختصر چاہیے میں تانوں 2.5 گھنٹے بیان کراں۔ حضرات میں گل کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آپ دے قدماں تے اپنی زندگی گزار دینے، اشاریاں تے زندگی گزار دینے۔ آپ علیہ السلام مکہ و مدینے ہجرت کر کے گئے، یہود و نصارہ تے مشرکین نے اتھے بھی جینا جین نہ دیتا منصوبے کر رہے نے۔ میں ادھر حالات حضرات بیان کرنا چاہنا، ذرا ایک کان کھولے آجے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کیونکہ تعداد اندر بھی مخصوص نے، آپ نے فرمایا جیڑا اپنے ملک دے حداں دی حفاظت کرے گا، انہاں کافران دا مقابلہ کرے گا۔ میرے تواڈے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نا مسلم اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ ایک رات تے ایک دن اپنے ملک دی سرحد دی حفاظت کردا ہے،
میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اجر انہا ہے اللہ ایک مہینے دے برابر روزیاں دا اجر عطا فرما دیندہ ہے اور رب العالمین انہوں رات دے قیام تو زیادہ اجر نصیب فرماندہ ہے جڑا اپنے سرحد دی حفاظت کر. اور دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا, سہل بن سعد بخاری دی روایت رضی اللہ تعالیٰ, آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے رستے اندر اے دشمنہ دا مقابلہ کردہ اپنے سرحداں دی عبادت کردہ ہے, میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا, اور جیڑا اپنے سرحد دی عبادت کر رہے ہیں مسلمان, میرے آقا نے فرمایا دنیا تے دنیا دیاں نعمتاں مل جان اس مجاہد دی عظمت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اچھا اس حدیث جدو صحابہ نے سنی نا تے بڑھے صحابہ جڑے ضعیف نے انہوں سونے سانو اجازت دیو اسی کافران دا مقابلہ کریے. یعنی انہا جذبہ آ گیا دین اندر داخل ہوتے اسی ہن دا نوجوان نسل اللہ انہوں سمجھائے اسی اپنے مجاہدین دی انہاں واسطے اپنے جڑے ساڑھے ملک دی سرحداں دی حفاظت کر رہے ہیں انہاں نوجوانوں واسطے دعا نہیں کرانگے اسی پروپوگنڈا کرنے انہاں کیتا کی. اور میرے بھائی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے اور یاد رکھو تسی بہتر جان دے ہو ملک پاکستان تے تقوتی طاقتاں دیاں نظرانے اور نہیں چاہتے کہ ملک پاکستان ترقی کرے عروج تے جائے اور مٹانا چاہتے نے. اور میرے بھائی میرے تیرے ملک دی حفاظت اللہ مالک اللام دے فضل و رحمت دے نال کہ تیرے نوجوان نے سولجر نے پاک فوج دے نوجوان جڑے اپنی جانہ دا نظرانہ پیش کر رہے ہیں انہاں دی حوصلہ شکنی نہ کریا کر, انہاں واسطے دعاواں کریا کر. پھر دیکھ میرا اللہ کہ تیری سنت بھی تیرا عمل ہو جائے گا اور انہاں پاک فوج دے نوجوانہ دا اللہ حوصلہ بھی بڑھائے گا اور تیرا ملک ترقی اندر بھی جائے گا. صحابہ نال مجاہدین نال پیار تے سونے نبی نے فرمایا ہے آپ نے گھران دے خرچے لگائے نے, آپ نے وظیفہ مقرر کیتا ہے. صحابہ نو پتہ ہے جدو دین اسلام انہاں تک پہنچے ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام اندر داخل ہوئے نے پھر لڑے نے اپنا تن من دن قربان کیتا ہے. وہ اسی اپنی جاناں نہیں دے سکتے عمل تے سونے پیغمبر دی سنت دے مطابق کر اپنا نماز اپنا روزہ اپنا رہن سہن اپنی زندگی غمی تے خوشی تے اپنی تجارت پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق کر لے, کامیابی مل جائے گی, کامرانی مل جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ایوب فرماندے نے ایک عربی آیا تے آتی آیا سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تے اندر سونے ایسا عمل دسو جس سے میں عمل کراں تے سیدھا جنت اندر چلا جا. میرے پیغمبر نے 4 چیزاں دسیاں نے, انت عبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤتی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان. میرے علیہ السلام نے فرمایا اے پروانے پہلے نمبر تے عبادت اللہ دی ہے, اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا, فرضی نماز پابندی نال پڑھنی ہے اور فرضی روزے رکھنے نے تے فرضی زکات ادا کرنی ہے, رمضان مبارک دے روزے رکھنے نے. یہ 4 چیزاں میرے پیغمبر نے دسیا. جدوں جان لگا انہیں کو جملہ بیان کیتا آقا جو تسی بیان کیتا ہے میں ایویں ہی کراں گا, نہ میں کمی کرنی نہ میں زیادتی کرنی, من وان تہاڈیاں گلاں تے میں عمل کردا. اچھا اے گل اسی کیوں نہیں کردے کہ سونے سانو قرآن کافی ہے نبی دا فرمان کافی. ہن مل کی پائے گا, نبی پاک نے فرمایا او جڑا پروانہ جا رہا ہے نا جن نے کہا ہے میں دین وچ کمی پیشی نہیں کراں گا, میرے پیغمبر نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. آقا فرماندے نے جڑا دنیا اندر ہی چلدا پھردا جنتی ویکھنا چاہندا ہے نا میرے اس پروانے نو ویکھ لو جن نے دعویٰ کیتا ہے سونیا میں دین اندر نہ کمی کراں گا نہ زیادتی کراں گا. اور دین دے اندر کمی زیادتی دی وجہ تو انسان شیطان دا پیروکار بندا ہے, جڑا دین اندر پورے دا پورے داخل ہو جاندا ہے کہ دین اندر نہ میں کمی کرنی نہ زیادتی کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت والی زبان دے مطابق وہ جنت دا حقدار بندا ہے. ہن فیصلہ میرے تواڈے تے آ, اسی جنت تے جانا چاہنے ہاں یا دوسرے رستے جانا چاہنے ہاں. اگر جنت تے جانا چاہنے ہاں پھر دین اندر مکمل داخل ہوئیے, اپنی پوری زندگی سونے محبوب علیہ السلام دے اسوہ حسنہ دے مطابق گزاریے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.